بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے۔ میں ہزاروں لوگوں کا سائکیٹرک اور سیکشول ہیلتھ کوچ ہوں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ کی ویسلز جو ہیں وہ بہتر کام کرتی ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح ایل آرجنین پروڈیوس ہوتا ہے۔ ہم نے ریڈ کلر کی سبزیوں کا ذکر کیا۔ ہم نے ذکر کیا کیسے ریڈ رنگ کے فوڈس بہتر ہو جاتے ہیں، جیسے چقندر ہے، یہ بھی آپ کی ویسلز کو ڈائلیٹ کرتا ہے۔ ابھی جو میرا ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ آج کل کی زندگی نے لوگوں کو بہت سہل پسند بتا دیا ہے۔ میرے پاس اکثر آتے ہیں لوگ تو بڑے موٹے موٹے سست قسم کے نظر آتے ہیں۔ ہمارے لوگ کمپیوٹرز پہ بیٹھے رہتے ہیں اور بالکل ورزش نہیں کرتے، تو اب لا محالہ جب ایسے ہوتا ہے تو ان کی جسم پہ چربی چھا جاتی ہے۔ اب چربی جو ہے وہ ہماری عام جگہ پہ چھاتی ہے جو کہ بنی ہوئی ہے، لیکن جب اب زیادہ چربی آپ کے اوپر آئے گی تو وہ باڈی کی ایسی جگہوں پر جمع ہوگی جو کہ چربی کے لیے نہیں بنی ہوئی، جیسے آپ کی ویسلز میں جائے گی، آپ کے ٹیسٹس میں جائے گی، کئی جگہ جائے گی۔ جب وہاں پہ جائے گی تو یہ مختلف قسم کے مسئلے پیدا کرے گی، انفلیمیشن پیدا کرے گی۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ انفلیمیشن جو ہے یہ ہر بیماری کا ایک کاز ہے۔ تو اصل میں جو میں تمہید بنانا چاہ رہا ہوں وہ موٹاپے کی بنانا چاہ رہا ہوں کہ جو موٹاپا ہے یہ سیکس کا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہم کیا خوراکیں کھائیں کہ جس سے آپ کا موٹاپا جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے۔ دیکھیں، زیادہ موٹاپا کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ بیسیکلی کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ میں بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ ریفائنڈ شوگرز ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو ریفائنڈ شوگر جو ہیں چائے کے علاوہ بوتلیں، سافٹ ڈرنکس، بیکری کی چیزیں، مٹھائیاں، ان سب چیزوں میں ہمیں ریفائنڈ قسم کا شوگر ملتی ہے جو کہ موٹاپے کا بہت بڑا ریزن بن جاتی ہے، جو کہ آپ کو ڈائبٹیز بھی کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو موٹاپے میں بھی مبتلا کر سکتی ہیں۔ آج کل کے بچے جو ہیں فاسٹ فوڈ کے بہت شوقین ہو گئے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کھانے سے بھی انسان کو بہت زیادہ موٹاپا ہوتا ہے اور اس میں کوئی یعنی کہ اچھی چیز اس میں نہیں پائی جاتی۔ اس میں سپر آکسیڈنٹ کے بھی بہت زیادہ لیول ہائی ہوتے ہیں۔ آپ چپس کھاتے ہیں آلو کے، وہ بھی تلے ہوتے ہیں، اس میں بھی کاربوہائیڈریٹ کنٹینٹس ہوتے ہیں زیادہ، تو آپ کو موٹاپے کی طرف ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کی نسل جو ہے وہ تمام ان چیزوں کی طرف جاتی ہیں جو کہ اس کو موٹاپے کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو ہم نے آپ سے وہ خوراکیں ڈسکس کرنی ہے جو آپ کے موٹاپے کو کم سے کم کر سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایٹکنز کی تھیوری کے متعلق تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ ایٹکنز ایک دنیا کا بہت بڑا نام ہے جو کہ موٹاپے کے ٹریٹمنٹ میں جس کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس نے ایک بات یہ بتائی کہ ہماری باڈی جو پہلا فیول استعمال کرتی ہے، جو اس کا پسندیدہ فیول ہے، وہ کاربوہائیڈریٹ ریفائنڈ شوگرز ہیں۔ جب آپ کوئی ورزش کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو آپ کی چیز کنزیوم ہوتی ہے وہ آپ کے شوگرز ہیں۔ پھر جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ استعمال کرتی ہے آپ کی فیٹس۔ فیٹس جب استعمال ہوتے ہیں تو اس کے بعد کا اس کی جو پسندیدہ چیز ہے وہ پھر اس کی پروٹینز ہیں، کیونکہ پروٹین سے وہ انرجی حاصل کرتا ہے۔ تو اگر ہم خوراک کو الٹ کر دیں کہ ہم اس میں شوگرز بالکل نیل کر دیں اور کاربوہائیڈریٹس ہم کم سے کم کر دیں، فیٹس کو کم کر دیں اور کاربوہائیڈریٹ اور فائبرز اس کی ہم اماؤنٹ جو ہے اس کی پروپورشن زیادہ کر دیں گے تو ہمارا موٹاپا جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم ایٹکنز ڈائٹ کہتے ہیں۔ ایٹکنز میں پروٹینز کے ہائی ریسورسز میں آپ کے سامنے مچھلی ہو گیا، آپ کے مرغی ہو گئی، مچھلی ہو گئی، گوشت ہو گیا، پھر اس کے علاوہ انڈے کی خاص طور پہ سفیدی ہو گئی، پھر آپ کے مختلف قسم کے جو لیگیومز ہیں جس میں آ گیا آپ کا ریڈ بین آ گئے، وائٹ بین آ گئے، بلیک بینز آ گئے، چھوٹے رواں ہو گئے۔ رواں بھی چھوٹے قسم کے بینز کی قسم ہے، وہ
پیٹ کو بھی بہت زیادہ اچھا بھرتے ہیں، اس سے آپ کا پیٹ بہت اچھا بھرا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑے سے نٹس لے لیں، وہ بھی آپ کی بھوک کی انٹینسٹی کو، اس کی شدت کو یہ کم کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کی باڈی میں زیادہ سے زیادہ پروٹین رہے گی تو ہماری جو باڈی ہے وہ زیادہ سے زیادہ فیٹ کو استعمال کرے گی۔ جب اس کو فرسٹ لائن آف فیول نہیں ملے گا تو وہ سیکنڈ لائن آف فیول کو استعمال کرے گی، یعنی کہ وہ آپ کی باڈی فیٹ کو یوز کرے گی، اور آپ کی باڈی فیٹ جو ہے وہ آپ کی کم ہونی شروع ہو جائے گی، سو آپ کا موٹاپا کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایٹکنس کی ایک میں نے آپ کو ایک تھیوری بتائی ہے، لیکن یہ ہر بندے کو آپ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کو کہیں یورک ایسڈ کا مسئلہ تو نہیں ہے، آپ کے کڈنیز جو ہیں وہ ٹھیک طرح کام کر رہے ہیں کہ جو ہائی پروٹین ڈائٹ لے رہے ہیں اس کو آپ نکال سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو آپ کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے وٹامنس کی، اس کے لیے آپ کچی سبزیاں وغیرہ آپ لیتے رہیں تاکہ وٹامنس یا وٹامنس کا کوئی کیپسول لے لیں، تو اس سے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ فیٹ برنرز ہوتے ہیں۔ فیٹ برنرز وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی فیٹ کو زیادہ تیزی سے برن کرتی ہیں اور آپ کے موٹاپے کو کم کرتی ہیں۔ یہ چیزیں بڑی سمپل سی ہیں۔ آپ کا لیمو ہے، آپ کا ادرک ہے، آپ کی سپائسز ہیں، سپائسز میں آپ کا دار چینی آ جاتی ہے، آپ کا جیفل آ جاتا ہے، آپ کا لونگ آ جاتا ہے۔ آپ ان کا کہوہ بنائیں، اس کے اوپر لیمن نچوڑیں، آپ کی گرین ٹی آ جاتی ہے۔ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ فیٹ برنرز ہیں، یعنی کہ جب آپ ان کو پیتے ہیں آپ کو باقاعدہ جسم میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ سو آپ فیٹ برنرز کا استعمال کریں، آپ ہائی پروٹین ڈائٹس کا استعمال کریں، ساتھ آپ اپنی کیلریز انٹیک جو ہے اس کو میئر کر کے ناپ کے رکھیں کہ آپ نے کتنی کیلریز لی ہیں۔ پھر آپ ایکسرسائز رکھیں تاکہ آپ وہ اس کو جتنی کیلریز لی ہیں آپ اس کو برن کر سکیں۔ جب برن کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ وزن کا جو کم ہونا ہے یہ آپ کی 100 بیماریوں سے آپ کو نجات دلواتا ہے۔ یعنی کہ سیکس کا میں نے بتایا تھا کہ جتنی فیٹ زیادہ ہوگی اتنا ٹیسٹوسٹیرون لیول آپ کا کم کام کرے گا، وہ بڑھے گا جب آپ کی وزن جو ہے کم ہوگا، جب آپ کے اندر فیٹ کم ہوگی۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا کہ کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، یہ سب چیزیں آپ کی کم ہونی شروع ہو جائیں گی اور آپ کی جو باڈی شیپ ہے وہ اچھی آ جائے گی۔ یعنی کہ جب ایک موٹا آدمی کپڑے اتارتا ہے سیکس کے لیے تو وہ بڑا شرمندہ سا ہوتا ہے کہ کیا میرا جسم دیکھ کے لوگ کیا کہیں گے، تو وہ اس میں ایک شیم آ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کی باڈی جو ہے وہ فٹنس کی طرف آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس جو ہے وہ بھی زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی خوراکوں میں ہم نے جو سیکس میں جو ہیلپ فل ہیں وہ ہیں جو کہ آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو زیادہ اونچا کرے۔ ٹیسٹوسٹیرون وہ لیول ہے جو کہ آپ کے ٹیسٹس سے، آپ کے کپوروں سے پیدا ہوتا ہے اور آپ کو مرد بناتا ہے، آپ کے اندر سیکس بھی پیدا کرتا ہے، آپ کی داڑھی، مونچھیں، مسل کی اسٹرینتھ، بون کی اسٹرینتھ، آپ کا کانفیڈنس، ہر چیز جو ہے وہ آپ کی بڑھ جاتی ہے اگر آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول آپ کا زیادہ ہو۔ ویسے تو ٹیسٹوسٹیرون جو لینے کے لیے ڈائریکٹلی ہم کوئی خوراک ایز سچ نہیں کرتے کہ ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ڈیولپ ہوگا اگر آپ ہائی پروٹین ڈائٹ لیں گے، اس سے آپ کا ٹیسٹوسٹیرون بہتر ہوتا ہے۔ آپ سیلری، یہ ایک خاص قسم کی گرین کلر کی جیسے ساگ کی گندلے ہوتی ہیں، اس قسم کی ایک چیز ہے، وہ آپ لیں، اس سے آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ آپ کا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن خوراک جو ہے وہ ایک لمٹ تک آپ کو کرتی ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون بڑھانے کے لیے آپ کو ورزش کرنی پڑے گی، آپ کو کچھ نہ کچھ